نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حب للہ قال اللہ تعالی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا ربط اللہ پاک ہمیں سجھا دیں گے۔ پہلے کسی چیز کا، کسی کام کا، کاروبار کا اگر مقصد، ایم اینڈ آبجیکٹو پہلے تعین نہ کر کے وہ کام شروع کیا جائے تو وہ انتہائی ناسمجھی کی علامت ہے۔ کوئی کام بھی ہم کرتے ہیں اس کا کوئی ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ دور است نتائج ہم کیا چاہتے ہیں درمیانی مدت میں، اور ایک آخری اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی سفر کرتے ہیں اس کی ایک منزل ہوتی ہے۔ کوئی مسافر اگر آپ تو اس سے پوچھو بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بس میں جا رہا ہوں یار۔ کہاں جا رہا ہوں؟ مقصد کیا ہے؟ بس کیوں جا رہا ہوں؟ پتہ نہیں کیوں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ تو آپ بتائیے ایسے مسافر کا کیا حال ہوگا؟ اور خاص طور پر ایک ایسا ملازم ہے جس کو اس کی جو ادارہ ہے، اس کی کمپنی ہے، وہ ایک ٹارگٹ دیتی ہے، ایک منزل دیتی ہے، اور اس کی جو سالانہ کارکردگی جج کی جاتی ہے، جس کو اے سی آر کہتے ہیں، وہ اس ہدف کے مطابق کی جاتی ہے کہ اس بندے نے جو ہدف اس کو دیا تھا وہ اس کو حاصل کیا ہے یا کتنا حاصل کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو دنیا میں کیا ایسے ہی آ گئے ہیں؟ دیکھیے جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں شاید لفظ تو آپ نے کئی بار سنے ہوں گے، مگر اس کو اب دل کے کانوں سے اور دل کی آنکھوں سے، اسی واسطے اقبال کہتے ہیں دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا۔ آج ہماری آنکھیں روشن ہیں اور ہمارے دل بجھ گئے، جس کی وجہ سے جب بجھے دل ہیں اور ظاہری آنکھ روشن ہے تو جتنا ظاہری آنکھ اور عقل دیکھ اور سمجھ پاتے ہیں ہم اپنا ہدف وہیں تک، منزل وہیں تک تعین کر پاتے ہیں، اور بہت جلدی ناکام ہو کے منزل سے دور بھٹک جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، بات تھوڑی سی کیونکہ سنجیدہ ہے۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایک اشارہ کرتی ہے اس جانب کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ عشق الہی، عشق جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے، جان پہچان جس سے زیادہ ہوتی ہے، اتنا اس کا عشق، اتنا اس کی محبت بڑھتی ہے، اور جتنی محبت بڑھتی ہے اتنا اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں علماء نے تفسیر میں بار بار میں عرض کرتا ہوں یہ فرمایا کہ لیعبدون سے مقصد کیا ہے، وائے عبادت کیوں؟ اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محض کیا اٹھک بیٹھک کرانی مقصود ہے؟ بالکل اٹھک بیٹھک کرانی مقصود نہیں۔ لیعبدون سے مقصود کیا ہے؟ لیعرفون، کہ وہ یہ عبادات ہیں، وہ ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول ہے جس سے تم اللہ تک پہنچتے ہو۔ پھر یہاں یاد رکھے اللہ تک پہنچنا، قرب الہی، قرب خداوندی، اللہ سے نزدیک ہونا۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک صد الدین بھائی میرے نزدیک بیٹھے ہیں، وہ جواد بھائی دور بیٹھے ہیں، کیا اس قسم کا قرب ہے؟
تو وہ تو کہتا ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو یہ تو کافر کے لیے بھی ہے نا، یہ یہودی کے لیے بھی ہے، نصرانی کے لیے بھی ہے، دہریے کے لیے بھی ہے. اللہ اس کی بھی شارک سے زیادہ قریب ہے. قرآن ڈز ناٹ کوالیفائی کہ جی وہ اللہ، قرآن میں اللہ پاک یہ نہیں کہہ دیتے کہ فقط مسلمان کی شارک کے قریب ہوں. وہ اللہ پاک یہ کیا فرماتے ہیں، وہ ہوا معکم ہے نا معکم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ مخاطب تو ساری انسانیت ہے نا، کافر کے بھی ساتھ ہے، مومن کے بھی ساتھ ہے. تو اگر تقرب کے معنی جسمانی، اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، مگر اگر سمجھنے کے لیے ہم کہیں کہ وہ تقرب ہے کہ اپنے جس حال میں بھی اللہ پاک ہے، جس شان میں بھی ہے، بلا چون و مکان، وہ پھر بھی وہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو قرب کے کیا معنی؟ یعنی یہ جس طرح ہم قرب یا نزدیکی، کلوزنس اپنے ایک دوسرے کے جسم سے جانتے ہیں، یہ وہ والا قرب نہیں ہے. آپ کا ایک بہت عزیز دوست ہے، وہ امریکہ میں رہ رہا ہے اور آپ یہاں رہ رہے ہیں، اور بہت بچپن کا عزیز دوست ہے اور بڑا تعلق ہے. تو جو قرب اس کو حاصل ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا جو گھر میں کوئی ملازم ہے، دفتر میں ملازم ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے. نزدیکی اگر جسمانی ہے تو وہ جو بندہ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، آپ کا کولیگ ہے جو بھی. مگر اس کو کیا قرب کہیں گے؟ نہیں. حقیقی قرب کا تعلق معرفت کے ساتھ بھی ہے، کہ جتنا جس کے قریب ہے اتنا اس کی معرفت اس کو پہچانتا ہے، اور اتنی اس سے محبت. اور ایک مقام معرفت صرف معلوماتی بھی ہو سکتا ہے ایک حد تک، کہ میرے علم میں کوئی چیز آ جانا، میری عقل میں اس کی چاہت آ جانا، یا عقل میں کچھ سمجھ آ جانا. یہ سمجھ اور ہے اور قلب کی سمجھ اور ہے. پرواز ہے دونوں کی سے کی فضا میں، کرگز کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. چاہے اس کے اور معنی ہیں. دراصل عقل کا جہاں اور ہے اور قلب کا جہاں اور ہے. اب میں شعر کی ایک الگ تشریح کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے علامہ اقبال اپنی قبر میں الٹ پلٹ ہو رہے ہوں، اور بہرحال قلب کا جہاں اور ہے. قلب وہ دنیا ہے، وہ ڈائمنشن ہے جو لامحدود ہے. اور یہ وہ ڈائمنشن ہے جہاں معرفت الہی پائی جاتی ہے، کیونکہ معرفت الہی کی کوئی حد نہیں ہے. اور آپ دیکھیے جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ ہے دیدار الہی، رضائے الہی. ان دونوں چیزوں کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے ہے. آپ دیکھیں دیدار، اللہ کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. انہی جو پھر جنت کی جو نگاہ اللہ پاک اس وقت دے گا. دنیا میں تو اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اللہ نے وہ استعداد کسی آنکھ میں نہیں رکھی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت بخشی معراج پہ، اور ہم میں تو نہیں ہے، نہ کسی فرشتے میں، انسان میں، نہ چرند میں، پرند میں. پر سب سے جو یعنی کائنات کا جو سب سے اونچا انعام ہے، اور جو حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہمیں کہ جنت کی جو نعمت ہوگی اور عظیم ترین نعمت ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ دیدار الہی، رضا الہی. دیدار الہی کچھ جنتی، عام جنتیوں کو کہتے ہیں ہر جمعے کو اللہ پاک کی زیارت کرائی جائے گی. اس سے جو اونچے درجے ہوں گے حسب ذائقہ آگے بڑھتے جائیں گے، کسی کو ہفتے میں 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو زیادہ. یہاں تک کہ جو صاحب مقام لوگ ہوں گے، اللہ پاک ان کو ہر وقت اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے اپنی سب نعمتوں میں سے بڑی جنت، اپنی سب نعمتوں میں سب سے زیادہ جو بڑی نعمت کہی ہے وہ اپنی جنت کو کہی نا. تو جنت کے کیا معنی ہیں؟ ایک ہم جیسا آدمی جنت کو باغ، بہشت، دودھ شہد کی نہریں، حور، فلانا ڈھمکانا، یہ جنت کی کوئی مثل نہیں ہے، مگر یہ بہرحال ایک مادی چیزیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے.
مگر ان نعمتوں سے کہیں بڑھ کے، کیونکہ جب جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا اور اس اللہ پاک کی رضا کا اعلان ہوگا، تو آتا ہے کہ جنتی اپنی ساری نعمتوں کو جو جنت میں ان کو ملی ان کو بھول جائیں گے، وہ سب ہیچ جانیں گے اس کے آگے، بھول جائیں گے کہ وہ کیا نعمت۔ اب میں نکتہ کچھ اور بتا رہا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ان میں سے بنائے گا جن کو ہر وقت اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ مقصود ہماری حیات کا، ہمارے وجود کا کیا ہے، اس مقام تک پہنچنا، کیونکہ ہم سب کی ارواح میں اللہ پاک نے یہ استعداد رکھی ہے اس مقام تک پہنچنے کی۔ ہم سب کے اندر اللہ پاک نے یہ استعداد رکھی ہے، میری روح میں، آپ کی روح میں۔ ہاں اس مقام میں بھی درجات ہوں گے، ہم یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس مقام میں بھی ہمارا وہی مقام ہوگا جو صحابہ کا ہوگا، نہیں، وہ تو بہت آگے ہوں گے۔ مگر وہ جو ہوتا ہے نا اپر بریکٹ، جس کا سب سے ہائیسٹ ٹیکس پیئر تو نہیں کہنا چاہیے، جو ہائیسٹ اوپر بریکٹ ہوتا ہے نا، ہائیسٹ انکم بریکٹ، تو ہائیسٹ میں بھی کوئی 100 کروڑ کا ہے، کوئی 150 کا ہے، کوئی تو بہرحال اس میں ہماری روح میں اتنی استعداد ضرور ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ اور یہ استعداد کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں ہم وہاں پہنچیں، وہ ہمارا مقصود ہے، اور اللہ میں ہے، اللہ پاک نے ہمیں وہ اپنا مقصود، وہ ہمیں مقصود بتایا قرآن میں کہ دیکھو یہ تمہارا ہدف ہے، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، اس کے لیے تمہیں کاوش کرنی ہے۔ تمہاری جو کیا کہتے ہیں ACR ہوگی یا ایویلیویشن ہوگی، اس نقطے پہ ہوگی کہ تم میری معرفت دنیا میں کتنی حاصل کر کے آؤ، کیونکہ یہاں دنیا کی بنیاد پہ آخرت کے فیصلے ہوں گے نا۔ تو اور اللہ پاک نے ہم سب کے اندر یہ استعداد رکھ دی۔ تو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ہمارا مقصود حیات، ہمارا وجود کا مقصود کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ ہمیں بھی پتہ ہے، کون سی راکٹ سائنس بات کی ہے آپ نے، بٹ دا پرابلم از، کیا ہم لفظوں تک تو اس بات کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، مگر کیا میں قلبی طور پہ اس نقطے کو مانتا ہوں، عملی طور پہ اس نقطے کو مانتا ہوں؟ کیا میری زندگی اس کی عکاسی کرتی ہے کہ میں طالب مولا ہوں؟ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جتنا بڑا انعام ہوتا ہے اس کے لیے اتنی مشقتیں ہوتی ہیں۔ اس کائنات میں قرب خداوندی سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ وہاں اتنی کاوشیں بھی کرنی پڑتی ہیں اور اتنی احتیاطیں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں نا کہ جب کوئی ذکر اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی طالب مولا بنو، کہ طالب کیفیات نہ بنو، اتنی باریکیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ دوسری طرف بات چلے جائے گی۔ اب میری اور آپ کی زندگی، ہم خود اس کا مواخذہ کر رہے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو تربیت ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، کیا ان کو آج تک ہم نے یہ بتایا کہ بیٹا تیرا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت۔ اور یاد رکھیے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرب خداوندی عشق الہی، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عشق و محبت کا جو تعلق ہے وہ قلب کے ساتھ ہے، ایک حد تک عقلی عشق ہوتا ہے، مگر جو مقصود ہے وہ قلبی عشق ہے۔ دیکھیں نا، ماشاءاللہ آپ لوگ کیونکہ مجالس میں آتے ہیں یہ سمجھتے ہیں، جو اللہ پاک کہتا ہے کہ تمہاری نرینہ اولاد مال نہیں کام آئے گا، مگر تم سے مقصود کیا ہے؟ قلب سلیم جو لے کے آئے گا۔ تو یہاں مقصود قلب ہے، اور قلب سلیم کا معیار کیا ہے؟ قلب سلیم کیا بہت عقل مند ہے؟ کیا ہم عقل مندی کو قلب سلیم کہیں گے؟ عقل مندی تو عقل سے تعلق رکھتی ہے۔ اچھا، قلبی طور پہ بھی ایک ہے جو اللہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب یہ دل بینا، یہ دوسرا واپس اس شعر پہ بھی جاتے ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب،
آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا. تو یہ دل بینا ہے. دل بینا کے لیے کیا ہے کہ وہ مومن جس کو اللہ پاک نے فراست دی ہو، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو. تو اللہ کے نور سے دیکھنے والا مومن، یعنی ہم ٹیکنیک کلر دنیا دیکھتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں دیکھتے، تو وہ کیا اس کو کوئی زیادہ رنگین دنیا نظر آتی ہے؟ نہیں. یہ مومن کی فراست کیا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کی مطلب کیا اس کو رات کو بھی روشنی نظر آتی؟ نہیں. اس کا جو فہم ہے، اس کا اس کی جو یوں آسان اردو میں کہوں کہ سمجھ، اور سمجھ کی حقیقی سمجھ کیا ہے کہ اس کی جو اللہ کے بارے میں سمجھ ہے، اللہ کے رازوں کے بارے میں سمجھ ہے، جو اللہ نے اس کو عطا کی، وہ کتنی ہے، وہ اللہ کے قریب کتنا ہے. اور پھر میں نے آپ سے عرض کر دیا، قریب کے معنی جسمانی قربت نہیں ہے، یہ کوئی اور قربت ہے. یہاں تک کہ دیکھو ابو جہل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جسمانی طور پہ کتنا قریب ہے. کیا ہم کہیں گے وہ قریب ہے؟ یا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی اور کرن میں رہتے ہیں، یا وہ قریب ہیں؟ قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کس کو حاصل ہے؟ وہ جو مکہ میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں؟ نہیں. قرب خداوندی کس کو حصول ہوا؟ جس کا قلب جوڑا ہوا تھا. بہرحال ایک معیار تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں میری زندگی، میرا ہدف کیا؟ اللہ تک پہنچنا ہے. آج افسوس یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کامیابی کا ہدف ہونا کہاں چاہیے تھا اور رکھ کہاں دیا ہے. جب اپنا اتنا نیچے کر دیا ہے جو کامیابی کا ہدف نہیں ہے. مطلب کمپنی کہتی ہے کہ سال کے آخر میں جب ہم تمہاری ترقی کی بات آئے گی یا تمہاری کارکردگی دیکھنا چاہیں گے تو یہ معیار ہیں جو تم کو پورے کرنے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا کہ یہ معیار ہیں، مجھ تک تم کو پہنچنا ہے. کس طرح پہنچنا ہے؟ اللہ پاک نے نمونہ بھی بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کی جماعت کی صورت میں دکھا بھی دیا. تو ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا، گولڈ سٹینڈرڈ بھی آ گیا، بینچ مارک بھی آ گیا، سیمپل بھی آ گیا. جیسے کسی چیز نے کسی کسی نے گارمنٹ فیکٹری میں آرڈر دینا ہوتا ہے نا، تو بائر ایک سیمپل دے دیتا ہے، بھائی یہ ایسی قمیضیں مجھے چاہیے، یہ میرا معیار ہے. اور اس سے نہ آگے نہ پیچھے. اگر کیا کہتے ہیں، لمبائی قمیض کی 36 انچ چاہیے تھی، اگر آپ نے 38 دے دی تو بھی ریجیکٹ، 36 کی جگہ 30 دے دی تو بھی ریجیکٹ. کیا مطلب؟ بدعات کیا ہیں؟ وہ 38 انچ ہے، نہیں قبول ہوگا. کوئی کہہ دے کہ جی اب میں نماز میں ایک رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کر دوں، الٹا سہو آ جائے گا. تو معیار گولڈ سٹینڈرڈ بھی دے دیا، اور پھر کامیابی بھی بتا دی کہ کامیاب کون ہوا. کامیاب ہوا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کامیاب ہوا وہ شخص جو جنت تک پہنچا دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا. اب یہاں اس کی ایک حقیقت جس تو ہم جانتے ہیں، جی بہت اچھی جنت، کامیابی اور سب دوزخ. حقیقی جنت کیا ہے جو ہم ایک مسلمان کے لیے کو سمجھنا چاہیے؟ حقیقی جنت تو قرب الہی ہے، معرفت الہی ہے، دیدار الہی جو مقصود ہے. اور حقیقی جہنم اللہ سے دوری ہے. محبوب کی ناراضگی کسی بھی عاشق پہ سب سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا. یہ ہم لوگ چیزیں سمجھ نہیں سکتے اس واسطے کہ ہم نے کبھی محبت کی نہیں. اگر ہم نے محبت کی ہے تو وہ قائد اعظم کے نوٹ سے کی ہے. وہ آتا ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ دور چلے جاتا ہے پھر ہم بھی بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں. پر کاش کہ ہم نے اللہ سے محبت کی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوتی. وہ عجیب ہمارے اسلاف میں کیسے عجیب عجیب بزرگ گزرے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں یعنی سازی زندگی ان کے آنکھوں کے آنسو نہیں رکے. عشق بھی عجیب چیز ہے، عشق بھی عجیب چیز ہے. اور یہ مقصود ہے، یہ مقصود ہے. دیکھیں آج عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں لکھا، اللہ نے آج بھی وہ زندہ کیا ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے.
اور جو 100 200 سال پہلے، 400 سال پہلے یا 1000 سال کسی نے ایسے گانے مانے گائے، وہ زندہ رکھے؟ نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصود کیا بنا کے رکھا ہے، اس پہ ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ ہمارا اپنا ہی قبلہ صحیح نہیں ہے تو بچوں کا قبلہ کیا صحیح کریں گے؟ آج میں بار بار اس پہ عرض کرتا ہوں، ان دین عند اللہ الاسلام، میں نے آیت کیوں پڑھی کہ دین کے معنی صرف کچھ قوانین کے نہیں ہوتے، دین کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی کو۔ اب 24 گھنٹے کی زندگی میں اس پہ تھوڑا سا عرض کر دوں، بار بار اس پہ میں عرض کرتا ہوں کہ معنی 24 گھنٹے کی عبادات صرف نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پورا دن گزارا یا حیات مبارکہ دنیا میں گزاری، وہ دین ہے، اور وہ 24 گھنٹے کا ہے۔ 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات نہیں کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا، کون سا، مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے شروع سے لے کے آخر تک نہ بیوی نہ بچے، کچھ نہیں، بس نمازیں ہی پڑھ رہے ہوں؟ بہت متوازن زندگی گزاری، عبادات بھی ہیں، وہ تخلیہ بھی ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا بھی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب بھی ہے، اور بچوں سے محبت کا بھی اظہار ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میں کھڑے ہونے کا ہے، حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، دائی حلیمہ نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لاتی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں سے بھی محبت، ازواج مطہرات سے بھی ہنسنا بولنا، پھر اخلاق، پھر معاشرت، پھر معیشت، یہ سارا دین ہے۔ آج میاں بیوی کے تعلقات، یہ سارا دین ہے۔ آج افسوس یہ کہ ہمیں ود ان انورٹڈ کاماز جو ہمارے آج کل کے نئی پیداوار اسلامک اسکالرس، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکلے، یعنی ہمیں تو دین کا تاثر اب ٹوٹل یہ دیا جا رہا ہے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، عبادات، دین، اور دیندار آدمی وہ ہے، بس وہ دین ہے۔ ارے بھائی، وہ دین کا 5 یا 10% بھی نہیں ہے، کیوں تم اسلام کی غلط پروجیکشن کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، صحابہ کا اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بہترین کیوں کہا گیا ہے؟ وہ دین نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق؟ اور یہ اخلاق کہاں شروع ہوتا ہے؟ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ وقت کم ہے اور موضوع زیادہ ہے، بہت حاجی صاحب ہیں اور صوفی صاحب ہیں اور فلاں صاحب ہیں، اور یہاں وہ کیا بنا ہوتا ہے، ڈارک کلر کا اسپاٹ، کیا کہتے ہیں اس کو، محراب، ہو ماشاء اللہ، صاحب مقام بزرگ بیٹھے ہمارے پاس، محراب ہے، اور میری طرح امامیں بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں باہر میاں 7,000 اندر بیوی قحط کی ماری۔ پہلے بھی بتا چکا، اکبر بادشاہ کا ایک منصبداری سسٹم اس نے بنایا تھا، وہ ایک پوری الگ بحث ہے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہر منصبدار کو فوج دی جاتی تھی، اور جتنی زیادہ فوج ہوتی تھی اتنی زیادہ اس کو اسٹائپنڈ ملتا تھا، معاوضہ ملتا تھا، تو جتنے زیادہ بندے فوج ہے تو یعنی بہت اس کا اسٹائپنڈ بھی زیادہ ہے۔ تو وہ ہے کہ میاں 7,000 یعنی باہر 7 تو یعنی 7,000 بندوں کا، تو ایز اے رچ مین، یعنی سرکار اس کو بڑے پیسے دے رہی ہے، تو باہر بڑا ٹیکا میکا بڑا، باہر میاں 7,000 اور اندر بیوی قحط کی ماری، یعنی اندر بیوی بھوکی مر رہی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے بھائی، گھر میں ہمارا بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ رویہ، باہر ہماری داڑیاں اور ٹوپیاں اور حضرت جی اور فلانے جی اور مفتی صاحب اور مولوی صاحب، یا اور کچھ نہیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، یہ امپریشن، معذرت کے ساتھ میں ذرا اسٹریٹ فائر کرتا ہوں، یہ امپریشن جو ہم دنیا کو دے رہے ہیں نا، اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا، میں دیندار ہوں، میرا تو بڑا تعلق ہے دین سے۔ ارے بھائی، تمہاری نمازیں بعد میں اللہ پوچھے گا، پہلے تو یہ پوچھے گا تم نے جو حقوق العباد میں گڑبڑ کی، اس کا کیا ہے؟ یہ خلق العظیم میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ بہتر، مفہومہ، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں، صحیح ہے نا؟
سب سے زیادہ حمزہ ہاں کر رہا ہے، حالانکہ ابھی اس کی صرف منگنی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. چلو ایٹ لیسٹ somebody is listening to me. تو کتنی اہم چیز ہے. میں اس واسطے عرض کر رہا ہوں، اس فقیر کے ایک نہیں سینکڑوں لوگوں سے ربط رہتے ہیں، اور افسوس سے میں کہتا ہوں کہ جتنی کثرت سے یہ بات آتی ہے کہ لوگوں کے رویے، خاص طور پہ میاں کے بیوی کے ساتھ، بیوی سے میاں کے ساتھ، اور رنج ہوتا ہے کہ اگر ہمارا مقصود اللہ کی ذات ہوتی نا، اور ہم نے اسلام کو اپنا دین مانا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو واقعی اسوہ حسنہ مانا ہوتا، تو ہماری مجال نہیں تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ. خوش ہو گئے جواد. جواد بھائی ہمیشہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ حضرت آپ بیویوں کی فیور کرتے، کبھی شوہر کی نہیں کرتے. تو آج پہلے شوہر کے ساتھ، شوہر کے ساتھ کیا رویہ ہے، بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، دیر وی آر اوبلیویس. وہاں ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے. اس کو فار گرانٹیڈ. میاں پیسے کمانے کی مشین، بیوی برتن دھونے کی مشین. ارے یہ وہ واشنگ مشین نہیں ہے، وہ اے ٹی ایم نہیں ہے. ارے یہ اسلام میں نہیں سکھایا. یہ نہیں کہ میاں کی رسپانسبلٹی ہے، کمائے گا، سب کچھ کرے گا، گھر دیکھے گی خاتون، بالکل دیکھ. مگر کیا ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو، جس کو کیا کہتے ہیں، سراہنا، اپریشیٹ کرنا، کسی کی محنت کو ماننا یا کسی کی تعریف کرنا؟ یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ میری بیوی میری تعریف کرے، میرا فلاں تعریف کرے. اور دوسری طرف جب کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو میرا حق تھا. ہماری عادت ہے اپنے فرض ہم بھول جاتے ہیں اور حق یاد رکھتے ہیں. بھائی مسلمان اپنا حق بھولتا ہے اور فرض یاد رکھتا ہے. اور آپ کو میں کیا عرض کروں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پہ یہ بات بتایا کہ اپنے گھر والوں سے بہتر رویہ رکھنا، تو اس کے اندر صرف نیکی ہے یا دنیا کا مفاد ہے؟ اس کے اندر ہی قرب الہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگ انگ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ہر حرکت و نقل میں قرب الہی بھرا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس واسطے ہمیں عطا کیا اللہ پاک نے کہ وہ اس کے ذریعے ہم اس تک پہنچیں. شاعر کہتا ہے نا، وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ نقطہ سمجھنے کی بات ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت ہیں کہ جن کے بغیر قرب الہی یا اللہ تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اور 100% اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری، باطنی، عقلی، قلبی پیروی کرنی لازمی ہے. اگر یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں قرب الہی چھپا ہوا ہے، چاہے وہ لقمہ کھانے کا طریقہ ہی کیوں نہ ہو. اس لقمے کھانے کے طریقے میں فائدہ ہمیں دنیاوی بھی ہوگا، دینی بھی ہوگا، قلبی بھی ہوگا. اس میں سکون ملے گا، چاہے ہمارا لاجیکل مائنڈ، منطقی ذہن اس کو مانے کہ نہیں مانے کہ اس سے سکون کیسے حاصل ہوگا. اس کا تو کوئی سکون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی رضا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں ہے، جس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. آج ہم اپنی کیسی زندگیاں گزار رہے ہیں. اپنے بچوں، ہمارا اپنا ہدف صاف نہیں ہے. ایک منٹ آپ کسی سے پوچھ لیں جی آپ کیا، آپ کا کیا ٹارگٹ ہے، بولے جی میرا ٹارگٹ ہے میری دکان کی سیل جو ہے نا دن کی 70 لاکھ ہو جائے، 80 لاکھ ہو جائے. اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے، مگر آپ کی زندگی کا کیا تعلق ہے؟ جی 10 دکانیں ہو جائے تاکہ جب میرے بچے بزنس میں آئیں تو. اور جی الحمدللہ، بس پھر اللہ اللہ کریں گے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. کیا آج یہ دکان تمہارے کو قرب الہی دے سکتی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چلتے. یہ گھر تمہیں قرب الہی تک پہنچا سکتا تھا. اور میں اگر عرض کروں، یہ نقطہ میرا سمجھیے گا ذرا، کہ تمہاری نمازیں وہ قرب تمہیں نہیں دے سکتی اگر تمہارے باقی حقوق العباد تم نے چھوڑ دیے. اگر تمہاری نمازوں پہ تمہاری نیت صرف اتنی ہے کہ بس اٹھک بیٹھک کر کے میں بس ٹک مارک کروا لوں،
کہ وہ جو فضائل اعمال میں پڑھا تھا بھائی 80 سال وہ ایک قضا نماز پہ 80 سال یا کتنے وہ جہنم میں جڑے گا، تو اس ڈر میں پڑھ لوں۔ مسلمان کا تعلق اللہ سے خشیت کے معنی کیا ہے؟ ڈر کے نہیں ہے۔ خشیت الہی کیا ہے؟ خشیت الہی کیا ہے کہ یہ خوف کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ مسلمان ہے۔ مگر جب نماز چھوڑنے پہ میرا محبوب اگر ناراض ہو جاتا ہے اللہ پاک، تو یاد رکھیے اپنی ماں سے، اپنے والد سے بدتمیزی، اونچی آواز بات کرنے پہ بھی وہ ناراض ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کے حقوق نہ ادا کرنے پہ بھی وہ ناراض ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ ناراض ہو۔ اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے معاملات تو معاف کر دوں گا مگر مخلوق کا حق نہیں چھوڑوں گا۔ مگر آج یعنی ہم نے اپنی بچوں کی تربیت اتنی حیوانی طرز پہ کر رہے ہیں کہ، اور جس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں اور وہ بھی پریشان ہیں۔ مگر بالکل جس طرح ایک حیوان کا مقصد حیات کا ہوتا ہے کہ وہ خود اچھا کھا لے، اچھا پی لے، اور بس اچھی اپنی عیاشی کی زندگی کر لے، آج ہم جیسوں کی مجھ جیسوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس کھا لو، پی لو، عیاشی اور یہی جتنا زیادہ۔ اب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا دنیا بھر میں جو جتنا امیر ہے وہ اتنا بڑا مقروض ہے، اور وہ اس پیسے کے لیے سودی قرضے لے رہا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، جو پیسہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی ہے جو ارباں روپے کا مالک ہے، تو کیا اس کو کھانے پینے کے لیے پیسے چاہیے؟ مگر اب اس کو مزید اس ارب روپے کمانے کے لیے سودی قرضہ لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، جو پیسہ وہ کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتا، کو پہلے اسے وافر ہے۔ یہ عقل ہے؟ مگر نہیں، ہماری حیوان ہو گئے نا ہم، بس میرے لیے آ جائے، میرے لیے آ جائے۔ اور ایک اللہ پاک، اللہ کے بندوں کا ایک سٹائل ہے کہ جو یعنی ایک تو صحابہ کا مقام تھا کہ جو کہتے تھے یار ہم بھوکے رہ جائیں دوسرے کھا لیں، چلو یہ تو انتہائی اونچا مقام ہو گیا۔ مگر ایک وہ بعد والے ہمارے اسلاف کا تھا، وہ کہتے تھے یار جو اپنی ضرورت ہے وہ رکھ لو اور باقی صدقہ کر دو۔ اب مجھ جیسا آدمی کہتا ہے یار بات تو بڑی اچھی ہے بٹ یار دس از سو اسٹوپڈ، اگر بچوں کے لیے کل ضرورت پڑی، پرسوں ضرورت پڑی۔ اب یہاں ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ان لوگوں کی کنیکٹیوٹی اللہ سے عجیب ہوتی ہے نا۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، ان کا جو دست ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے نا، اللہ کے خزانوں میں، اللہ کی جیب میں ہوتا ہے۔ یہ میں نے تو دیکھا ہے ان لوگوں کا، وہ جب ضرورت پڑی تو جس کا ہاتھ اللہ کی جیب میں ہوتا ہے نا، وہ پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ جب صدقہ وہ اپنی ساری چیزیں اٹھا کے دے سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے جب ضرورت پڑے گی، اور جب تک ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی پیسے رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ مطلب ایک تو آپ اس کو منطقی طور پہ دیکھیں الگ چیز ہے، مگر یہ ایک دل کی کیفیت۔ اور آپ بتائیے کتنی بڑی بادشاہت ہے کہ آپ کو یہاں پیسہ آنے یا جانے پہ نہ خوشی ہے نہ کوئی غم۔ کیا عجیب ہے نا۔ اچھا، یہ بے حسی کا خوشی غم نہیں ہے۔ ایک آدمی بے حس ہو جاتا ہے نا، اس کی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ نہیں ہے کہ ان کی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ہے، تو بڑے حساس ہوتے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، اور اللہ کے تعلق میں اور آپ سے وسلم کے تعلق میں، سب جگہ یہ بہت سینسٹیو اور حساس ہوتے ہیں انڈاؤٹیڈلی۔ مگر اس ساری حساسیت کے بعد ان کا ایسا تعلق مع اللہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کا لطف کیا ہے؟ نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، نہ دوری اچھی نہ قربت اچھی، نہ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقام فنا ہے کہ انسان جب اپنا سب کچھ لٹا کے اپنے محبوب کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اپنی تیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یار تھوڑی مشکل اردو ہے، یعنی اپنی جان سے بھی وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اور بڑے یہ لطف کا مقام ہے اللہ، ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو دیکھا میں نے الحمدللہ، جو
یعنی اللہ نے ان کو اس غم سے ہی آزاد کر دیا۔ اب ان کا ایک ہی غم ہے، وہ اللہ کا، وہ محبت کا غم ہے۔ اور یہ محبت کا غم کیسا ہوتا ہے؟ یہ وہ غم ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، استراری، میری استراری بڑھتی کبھی پوری نہ ہو، حکیم صاحب کا نا، وہ مجھے شعر یاد نہیں، وہ بہرحال ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کی قرب، اور یعنی قرب حاصل کرنے کی، اور اللہ سے یہ فی الوقت ایک دوری کی جو استراری ہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اللہ یہ کبھی یہاں مجھے اس نقطے پہ کبھی چین نہ آئے۔ عاشق کے لیے یہ جو اپنے محبوب کے لیے تڑپنا ہے نا، یہ نعمت ہے، اس کے لیے عذاب نہیں ہے۔ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اس کو بولو جو تو رات کو اٹھ کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتا ہے، کیا تو دعا کرتا ہے یہ ختم ہو جائے؟ وہ کہے گا نہیں، میں تو دعا کرتا ہوں یہ اور بڑھ جائے۔ عجیب ہے یہ غم عاشقی جو ہے نا، مجھے کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، یہ عجیب اللہ کی محبت کا غم ہے، یہ زندگی کا لطف ہے۔ پھر ان لوگوں کو یعنی ایبٹ لیبارٹری اور فائزر لیبارٹری ان کی زینیکس خریدنے اور لیکسوٹنل خریدنے پہ نہیں چلتی۔ یہ تو مست ہوتے ہیں، جس حال میں بھی ہوتے ہیں نا، مست ہوتے ہیں بادشاہت، اور اپنی منزل پہ روا دوا ہوتے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ معرفت الہی، قرب الہی۔ آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہم میں سے اکثر یہ معرفت الہی قرب، آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑا یہ صوفیہ اور بزرگوں کی، ارے کوئی صوفیہ بزرگ مولوی کی منزل نہیں، ہم سب کی منزل ہے۔ کیونکہ جب والذین آمنوا اشد حب اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ کسی نہیں ہے کہ مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں، یا مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں، یا صوفی صاحب کو کہہ رہے ہیں، یا حضرت جی کو، نہیں بھائی، ہم سب، میں بھی اس میں ہوں، آپ بھی اس میں ہی ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور مخاطب ہے اس کا، اور ہمیں، مگر ہم نے اپنی استعداد کہاں رکھ دی؟ پھر میں بار بار عرض کرتا ہوں، باقی کام آپ سے نے تو سب کام کیا نا۔ دیکھیں آپ کی حیات مبارکہ میں تجارت کا بھی نمونہ بنتا ہے، ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیسی، اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ کیسی برکت والی تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تجارت میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہے، چاہے بظاہر آپ کو کتنا ہی نقصان لگے، کہ میں اپنے گاہک کو بتا دوں گا کہ یہ مال جو آپ خرید رہے ہو اس کے اندر یہ عیب ہے۔ آج ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، گاڑی پہ لگا تھا تھوڑا سا ڈینٹ، تو ہم نے یار ایسی ٹچنگ کر وہ پہچان نہ پائے وہ، حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے آپ اس کو بولو یہ یہاں اس جگہ پہ میں نے ٹچنگ کرائی ہے۔ جس کا یہ توکل ہے کہ میرا اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی چیز میں اگر عیب ہو تو بتا دیا کرو، تو اگر عیب میں نے بتایا اور اس کی قیمت مجھے آدھی بھی مل گئی، پھر بھی میں کامیاب ہوں، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے۔ ڈو وی ہیو دیٹ تھاٹ پروسیس؟ دیکھیں یہ ایک پوری ذہنیت کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصہ رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا، کیونکہ موضوع بہرحال ابھی زندگی رہی تو رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ تجارت کرتے تو بہت بڑی تجارت تھی، تو ان کے دکان پہ وہ تشریف لے گئے، تو ان کا ورکنگ پارٹنر یا جو بھی ہوگا جو دکان پہ بیٹھتا تھا، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک کپڑا تھا جس کے اندر عیب تھا کچھ، تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو کوئی بھی گاہک آئے تو اس کو بتا دینا کہ اس میں عیب ہے، آپ کسی گاہک آپ کی چیز ہے اس میں کوئی عیب ہے، آپ بتا دیں جی یہ فلاں جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اور گاہک کہتا ہے ٹھیک ہے جی مجھے منظور ہے آپ لے لیں، تو ٹھیک ہے اب جائز ہو گیا، مگر اس کو چھپا دیا آپ نے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کے جو اچھے اچھے کینو ہوں گے اوپر ڈال دیں گے اور سڑے ہوئے نیچے ڈال دیں گے، یہ گڑبڑ ہے۔ تو شام کو واپس آئے تو دیکھا وہ کپڑا بک گیا تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا جو صاحب دکان پہ تھے کہ آپ نے گاہک کو بتا دیا تھا کہ اس میں عیب ہے؟ تو حضرت ہم تو معذرت بھول گیا میں، تو اب اس زمانے میں کہاں پکڑے کہ کس نے لیا تھا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ آج کتنے کی سیل ہوئی، آج کتنے کی بکری ہوئی؟ اب حالانکہ مثال کے طور پہ اس دن 10,000 کی بکری ہوئی، تو وہ ایک کپڑے کی قیمت سمجھو کہ 100 روپے ہوگی، تو حضرت نے اس دن کی جو پوری سیل تھی 10,000 روپے سب صدقہ کر دیا۔ اور کس بات پہ؟ کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سا سکہ جو ہے
وہ والا سکہ ہوگا جو اس گاہک سے آیا ہوگا جس کو تم نے یہ ایپ کا تم نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اور اس کے ورنہ ہم جیسا مطلب کیا کہتے ہیں، ہم جیسا دیندار ود ان انورٹڈ کامرس تو یہ کرتا کہ بہت اچھا ہوتا، وہ کہتا جی 100 روپے صدقہ کر دیتا ہوں. مگر انہوں نے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا، پھر اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کو پھر اللہ پاک جو ہے وہ اپنے خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے. وہ کہتا ہے نا واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ارے بھائی، یہ نفع نقصان دراصل تو تمہاری محنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تمہاری پروڈکٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یعنی اب دیکھیں نا، جب اللہ نے چاہا تو 70 کی دہائی میں عرب دنیا میں تیل نکلا، ان کی واہ واہ شروع ہو گئی اس زمانے میں. آج کہاں سے یہ اب ای وی الیکٹرانک وہیکل اور یہ سب آتا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کل دنیا والے سارے ملک کہیں کہ جی 1 سال میں ہم نے سارا لیا الیکٹرانک پہ کنورٹ کرنا ہے، تو وہی تیل بیکار ہو جائے گا نا، تو پھر اپنے سر میں ہی مالش کریں گے. اللہ اصل کیا ہے یاد رکھو، اپنے سب میں بات کہتا ہوں، آپ اپنے کام کاروبار میں 110% محنت کرو، یا جو بھی کام کرتے ہو جس شعبے سے بھی تعلق ہو، مگر 1000% یقین رکھو کہ آپ کی محنت سے نتیجے کا کوئی تعلق نہیں. نتیجہ غلط نکلا، صحیح نکلا، کامیاب بظاہر ہوئے نہیں ہوئے، کوئی فکر کی بات نہیں. ہاں یہ دیکھ لو آپ نے صحیح حق حلال قرآن و سنت کی روشنی میں محنت کر لی، آپ جیت گئے. مالی دا کم پانی دینا بار بار مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، اس کی مرضی ہے. ایک ہی باغ میں 2 درخت ہوتے ہیں، وہی مٹی وہی سارا وہی مالی وہی پانی، ایک پہ پھل اگتا ہے ایک پہ نہیں اگتا. امر ربی، اللہ کے کام ہے، امر ربی. اس میں ہماری محنت کا کوئی تعلق، اور یہ توکل ہے. بہرحال یہ چھوٹی سی ایک بات عرض کرنی تھی. موضوع تو ابھی ادھورا ہے، زندگی رہی تو اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں گے، مراقبہ کر لیں گے. اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے. اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والو کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے. اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سانس معمول کے مطابق لیجئے، بدن کو ڈھیلا چھوڑیے، اور یاد رکھیے ماتھے میں اللہ اللہ نہیں ہو رہا، صرف توجہ دیجئے دل میں اللہ اللہ ہو رہا اور میں سن رہا ہوں. بس بہت آسان. آمین الحمد للہ العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ صحابہ اجمعین. اللہم یا اللہ یا رحمان و یا رحیم و یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، اپنی محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما. قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً ہر طریقے سے آپ وسلم کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما. جو کسی قسم کی بھی رزق کی، کاروبار کی، روزگار کی تنگی میں، ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما. گھریلو پریشانی میں ہیں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما. جن گھروں میں کسی وجہ سے بھی ناچاکی نا اتفاقی ہے، یا اللہ وہاں محبت اور الفت نصیب فرما. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا. اللہ ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کو نصرت اور کامیابی نصیب فرما.
اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ، خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ابھی آباد میں سنے، سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں، پھر ایک بار ہمارے بہت پیارے ڈاکٹر حنیف کمال صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو خلیفہ ہیں، وہ شدید علیل ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور ہمارے جتنے اکابرین حیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، صحت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، اللہ سب کی درجات بلند فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔